والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أعطينا ستا وفضلنا بالسبعين أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. سبحان الله سبحان الله. صلاة على محمد وعلى شب جمعہ ہے اور شب ولادت باسعادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. سب کو یہ شب یہ عید بہت بہت مبارک خیر مبارک. میں پہلے دونوں جملوں کو سوچ رہا تھا مولا کا خطبہ پورا، پھر سوچا کہ ایک پیراگراف، پھر سوچا بس ایک ہی جملے پہ اکتفا کروں. تو انتخاب کیا ہی میں نے. آج بھی دن میں جشن وغیرہ ریکارڈ کر کے آیا ہوں، پڑھ کے بھی آیا ہوں ابھی بھی، تو کچھ مطالعے پیش کروں گا، ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. رضوان گرامی، اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ جس نے خلق کیا ہے وہ خود بتا رہا ہے خلق اس لیے کیا ہے کہ عبادت کریں. تو اللہ یہ چاہتا ہے سارے کے سارے عابد بن جائیں. توجہ چاہتا وہ یہ سب عابد بن جائیں. اور اگر عابدوں میں کوئی زین العابدین ہو، دیکھیں عابد تو دنیا میں بہت ہیں. چلے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت انبیاء کی صفیں کھچی ہوئی ہوں گی. 1,24,000 انبیاء ہیں. انبیاء، مرسلین، اولیاء، اوصیاء، صالحین، صدیقین، مؤمنین، متقین. توجہ ہو، بولتے رہیے گا، ساتھ چلتے رہیے گا. بھائی میں زیادہ بول رہا ہوں، مسلسل بول رہا ہوں، دن رات بول رہا ہوں، تو آپ حضرات بھی تھوڑا ساتھ دیجیے. اور یہ جو ایک آدھ دعوت ہوتی ہے، اگر 1-1.5 گھنٹہ بیٹھا رہوں تو میں ہی بول رہا ہوتا ہوں. اور میں پتہ نہیں کہیں گیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں نے یہاں 3 اشرے پڑھے. کہنے لگے نہیں قبلہ آپ نے تو 10 سے زیادہ اشرے پڑھے. یہ جو گھروں کی دعوتیں چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ ہی اشرا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ تو ایک آدھا سوال کر کے چھپ ہو جاتے، اس کے بعد ہم بولتے رہتے ہیں. رضوان گرامی میں بول رہا ہوتا ہوں پھر بھی پورا اپنا خون ذکر دے رہا ہوں. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. رضوان گرامی چھٹے امام فرماتے کہ روز قیامت سارے انبیاء، سارے مرسلین، صالحین، صدیقین، متقین، مؤمنین، اولیاء، اوصیاء سب کے سب کھڑے ہوں گے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین. انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں گے کہ اتنے انبیاء کے ہوتے ہوئے، توجہ، انبیاء کے ہوتے ہوئے، اتنے اوصیاء کے، مؤمنین، صالحین، صدیقین کے ہوتے ہوئے کون ہے جو سب ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ سب کھڑے ہوں گے. اللہ ایک مرتبہ کہ آواز قدرت ہے، این سید الساجدین، این زین العابدین.
کہاں ہے جو سارے سجدے کرنے والوں کا سردار ہے؟ کہاں ہے جو سارے عبادت گزاروں کی زینت ہے؟ کہ انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے، سب تو موجود ہے، کون ہے جو یہاں نہیں؟ کہ سب کے سب انتظار میں ہوں گے کہ مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئیں گے، جیسے ہی وہ آئیں گے انبیاء کہیں گے اسے حق ہے۔ توجہ فرما رہے جانے کی راہ، انبیاء کہیں گے اسے حق ہے کہ یہ ساجدوں کا سردار کہلائے، اسے حق ہے کہ یہ عابدوں کی زینت کہلائے۔ جانے کی راہ میں مجھے اسی آج مفہوم کو پیش کرنا ہے کہ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو امام ہے سید الساجدین، اور امام کے القاب میں سے لقب ساجد نہیں ہے، سجاد ہے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ تو اب دو یہاں دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا ساجد نہیں ہے، سجاد ہے، ساجدوں کے سردار ہیں۔ اپنا لقب ساجد نہیں ہے، سجاد ہے۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، سجدے کی قبولیت کے لیے جائے سجدہ کا پاک ہونا شرط ہے، نہیں ہے مجمع؟ جگہ پاک نہ ہو تو سجدہ قبول نہیں، لباس پاک نہ ہو تو نماز قبول نہیں۔ تو ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک جگہ تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کی راہ میں ایک دلیل امام معصوم علیہ السلام نے دی ہے، چھٹے امام نے یا پانچویں امام نے، اور اسے علامہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا کہ چوتھے امام کو سجاد کیوں کہا جاتا تھا۔ توجہ، غور کیجیے گا جانے کی راہ میں۔ اب یہ حدیث بحار الانوار کی حدیث ہے کہ صرف چوتھے امام کو سجاد کیوں کہا گیا، سید سجاد۔ ہم مصاحف میں بھی پڑھتے ہیں، اردو پنجابی کے ساتھ میں نے جتنے ہوئے سنے ہیں، حتیٰ ایرانی اور عربوں کے، سید سجاد، امام سجاد علیہ السلام کو سجاد، سب جگہ کہتے ہیں امام سجاد، یا علی بن حسین، یا زین العابدین، القاب سے پکارا جاتا ہے۔ تو اب بہار میں روایت نقل فرمائی ہے، کہا کہ جس کی صرف پیشانی پہ سجدے کے نشان نہ ہو، میرے ساتھ توجہ کیجیے گا، جانے کی راہ میں اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ سجدے میں جاؤ تو 7 اعضاء، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور ایک پیشانی، 7 اعضاء سجدے میں رکھنے پڑتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا کو سجاد اس لیے کہا گیا، ان کے سارے اعضائے سجدہ پہ سجدوں کے نشان تھے۔ جو توجہ فرمائی جانے کی راہ میں، کہا گھنٹوں میرے دادا سجدے کیا کرتے تھے۔ کہنا بڑا آسان ہے، وہ ہے نا کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا گنہگار ہوں، جب خود ہی مان رہے ہو اور امت کہتی پھر کہ نہیں سارے کے سارے بے گناہ بے خطا تھے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی میری مدد کرو۔ توجہ، کہا یا رسول اللہ گنہگار ہوں، آپ دعا کر دیجئے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہا میں دعا کروں گا، تم بھی مدد کرو میری۔ کہا یا رسول اللہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کہا طولانی سجدے تو شروع کر دے۔ توجہ، لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دے، میں دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی۔ طولانی سجدے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اس لیے مومن کو لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پہلے ہی زین العابدین ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ملتا ہے مولا سجاد کے لیے بہت طولانی سجدے کرتے۔ جانے کی رامی ہمارے کو ساتھ کہتے تھے کہ چلو گھنٹوں نہ کر سکو، 5-10 منٹ تو سجدے کی عادت ڈالو۔
تو ایک ہمارے دوست کہنے لگے میں نے کل سے شروع کیا 10 منٹ، اس کے بعد ساری ہڈیاں ایسا لگتا ہے کہ چٹک گئی کہ 10 منٹ کا جو ہے طولانی سجدہ کہ انسان بالکل رکا رہے. اور مولا سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ گھنٹوں، یعنی جو لکھا ہے نا کہ صبح سے شروع کیا اور اتنا وقت گزر جاتا تھا، گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے. گھنٹوں کہنا بڑا آسان، اب مولا گھنٹوں سجدے میں رہتے. سید الساجدین ہے. عصمت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ پچھلے معصومین کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں. اب اردو والے پہنچ گئے ہیں بھائی. انفیلیبلٹی کی ون آف دا سائنس آف انفیلیبلز از دیٹ ہی انڈورسز دا پریویس انفیلیبلز، ڈز ناٹ کنٹراڈکٹ دیم. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی بھائی. عصمت کے لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں. جتنے رسول خدا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں نا ان کی تائید کرتا ہوں، تردید نہیں. وہ صحیح تھے. یہ دنیا کے سیاستدانوں کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ غلط تھے میں صحیح. توجہ، رسول اکرم نے کہا سارے انبیاء صحیح تھے، اگر شریعت منسوخ بھی ہو تو اس وقت صحیح تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بات پہنچ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی، رسول خدا نے کہا قرآن کی آیات ہے نا کہ تائید کی گزشتہ انبیاء کی، یہ نہیں کہ وہ غلط تھے. ہر آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا. کسی نے چوتھے امام سے کہا آپ کا لقب ہے سید الساجدین، آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو اب بتائیے آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی کی؟ آدھا مجمع چلا گیا. کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی بن ابی طالب کی؟ کہ تیرا سوال غلط ہے. کہ کیسے آپ کو آپ کے جد رسول خدا نے لقب دیا زین العابدین کا، تو آپ کی عبادت زیادہ ہوئی. آپ کے دادا علی 1000 رکعت پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، لیکن لقب آپ کا زین العابدین. کہ انہی میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا علی کی ایک ضربت ضربت وہی میرے جد رسول خدا فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقل. معصوم بعد میں آنے والا پہلے کی تردید نہیں کرتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ دنیاوی لوگوں میں ہوتی ہے عادت، میں صحیح باقی غلط. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے میرے بعد آنے والے میری بھی ایسے ہی تردید کریں گے. یہ بھی غلط ہی تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب چوتھے امام علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ ہیں حضرت فاطمہ بنت حسن، مولا امام حسن مجتبی کی دختر، ان کی بیٹی. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے کی امام حسین کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور مولا حسین کے بیٹے امام سجاد کی شادی مولا حسن کی بیٹی سے. اور اسی لیے 5ویں امام کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے علوی ہیں. ان کے والد پوتے ہیں مولا علی کے اور والدہ پوتی ہیں مولا علی کی. پتہ نہیں پہنچی کہ بات پہنچ رہی ہے؟ میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ حضرت روک رہے ہیں مجھے، بولتے رہیں تاکہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. تو جانے گرامی، اب یہاں پہ ملتا ہے کہ بہت سے لوگ، میں نے سوال بھی کیا، میں نے پڑھا تھا واقعہ کہ بھئی 5ویں امام ہی کا ہے یا نہیں ہے، تو کتابوں میں ہر جگہ دیکھ لیجئے 5ویں امام ہی کا واقعہ. تو روایات میں ہے کہ 5ویں امام جو ہے وہ کہا، کسی نے آواز لگائی، نعرہ لگایا. کئی مرتبہ تعارف بھی کروانا ہوتا ہے، تو اس لیے امام علیہ السلام کا، تو کسی نے نعرہ لگایا کہ بھئی محمد باقر کنویں میں گر گئے، بہت کم سن تھے. تو کس کے کانوں میں آواز آئی؟ مادر امام باقر علیہ السلام. انہوں نے سنا. اب پردہ حائل تھا، پورا مدینہ جمع ہو گیا کنویں کے چاروں طرف. تو بہت پردہ دار بی بی ہے، عام بی بی نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ ہو، عام بی بی نہیں ہے. آئیں فوراً اس حجرے میں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے، اور جانتی ہیں یہ سید الساجدین ہیں، ان کے سجدے گھنٹوں چلیں گے. تو ایک مرتبہ رونے لگی، اونچی آواز سے کہنے لگی، اے میرے سرتاج، میرے مولا، میرے امام، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اب رونے لگیں. جب آواز، مولا کا سجدہ طولانی سے طولانی تر ہوتا چلا جا رہا. 1 آدھ گھنٹے بعد امام سجدے سے اٹھے. توجہ،
جیسے سجدے سے اٹھے دیکھا کہ بھئی آپ کی جو زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کی آنکھوں میں آنسو. کہا کنیز خدا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے کنیز خدا آنسو صاف کر لیجئے، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. جب امام نے یہ الفاظ ادا کیے نا تو وہ عام بی بی نہیں تھیں. اب سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ ہے امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی بھتیجی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی، جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہوں. بات پہنچ گئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. تو جانے گرامی چاروں ہر طرف سے رشتے امامت کے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام کہہ رہے ہیں آنسو صاف کر لیجئے میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں، انہیں یقین ہو گیا جتنی بھی دیر ہو گئی ہو بیٹا صحیح سالم ہے، کیونکہ امام نے ضمانت دی ہے ابھی لاتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب امام چلے، گلا پھر ساتھ نہیں دے رہا. جانے گرامی امام چلے. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں امام کیسے چلے ہوں. امام سجدے سے اٹھے، امام نے اپنی قبا اوڑھی. یہ میں اپنے انداز سے پیش کروں. ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی ابا لی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، نالین زیب تن کیے. جیسے ہی امام چلے تو چاروں طرف سے صدائیں لبیک آنے لگی. کائنات کو پتا تھا امام وقت آ رہے ہیں. زمین امام کے قدموں کے بوسے دے رہی تھی. سارا مجمع چھٹتا چلا جا رہا تھا. پتا تھا امام آ رہے ہیں. وہ جو بادشاہ تھے نا بنو امیہ، بنو عباس، وہ جب جاتے تھے مجمع راستہ نہیں دیتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں آگے اشارہ کروں گا. ایک مرتبہ امام چلے، جیسے ہی امام علیہ السلام چلے امام کی زوجہ انتظار میں ابھی بیٹا آنے والا. سارا مجمع دیکھ رہا. ایک نے آواز دے کے کہا اتنی دیر سے آئے ہیں، بچہ کب سے کنویں میں مر چکا ہوگا. سارا مدینہ دیکھ رہا تھا. مدینے والوں نے بتایا امام کنویں کے دہانے پہ آئے اور ایک مرتبہ کہا پانی میری امانت لوٹا دے. سب نے دیکھا پانی ابھرنے لگا. جب سطح کنویں تک آیا نا تو سب نے دیکھا پانچویں امام پانی کے اندر نہیں اوپر بیٹھے تھے. سب نے دیکھا امام. توجہ فرما رہے جانے گرام. ایک مرتبہ چوتھے امام نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا. پانچویں امام آغوش میں آئے، امام نے گود میں لیا، چلنے لگے. اب میں اپنے انداز سے ہی پیش کروں گا. اب کسی کی ہمت نہیں، سوال کر لیں. ایک آدمی نے ہمت کر کے سوال کیا، کہا فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے کہ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے؟ مولانا نے کہا نہیں میں پریشان نہیں تھا. کہا وہ تو چہرہ بتا رہا ہے پریشان نہیں تھے. پوچھ سکتا ہوں پریشان کیوں نہیں تھے آپ؟ امام نے کہا میں اللہ کی عبادت میں تھا، میں اس کے سامنے سر بے سجود تھا. جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ میں نے سجدے میں خیانت نہیں کی. جیسا سجدے کا حق تھا میں ویسا سجدہ کرتا رہا. اسی لیے مولا ہے سید الساجدین. حضران گرامی یہ ہے سید الساجدین. اب بڑا مشہور شاعر ہے، تو اس نے جب ہشام ابن عبد الملک ملعون، یہ بہرحال بادشاہوں کا میں چل نام کچھ نام تو لے سکتے ہیں، یہاں تو FIRوں کا سلسلہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک بنو امیہ کا خلیفہ حج پہ گیا تو
سپاہی فوج ساتھ میں طواف کروا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ابھی تصویریں کبھی کہ جب بادشاہ جاتے ہیں، شہزادے جاتے ہیں، صدر وزیر اعظم جاتے ہیں تو انہیں فوراً سیکورٹی مل جاتی ہے اور ان کو حلقے میں وہ طواف کرواتے ہیں. اب اس کے ساتھ بھی سیکورٹی تھی، گارڈز بھی تھے. توجہ ہو، طواف کروایا جا رہا ہے پھر بھی مجمع راستہ نہیں دے رہا. اتنا رش ہو گیا کہ گارڈز کو دھکے لگنے لگے، اسے بھی وہ گرنے لگا. اس نے کہا بھائی طواف روک دو، جب مجمع چلا جائے گا میں بعد میں طواف کر لوں گا. توجہ ہو. تو ایک مرتبہ جا کے ایک طرف سستانے لگا کہ پانی لا دو، گرمی بہت زیادہ ہے. ابھی بیٹھا آرام کر رہا تھا، پانی پی رہا تھا، اتنے میں چوتھے امام آ گئے. توجہ. جیسے ہی چوتھے امام علیہ السلام تشریف لائے خود بخود مجمع چھٹنے لگا. بھائی طواف میں سب کا ایک ہی طرف رخ ہوتا ہے، آنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ مجمع احترام نہیں کر رہا تھا، اللہ احترام کروا رہا تھا. یہ میرا امام میرا مہمان ہے. ایک مرتبہ خود بخود مجمع میں راستہ بننے لگا، امام طواف کرنے لگے. اب اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہا یہ کون ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے؟ نہ گارڈز ہیں نہ سیکیورٹی ہے، توجہ، نہ بادشاہت کا تاج ہے، نہ اسے کوئی لوگ جانتے ہیں، لیکن خود بخود مجمع راستہ بنا رہا ہے. راستہ بن رہا تھا، یہ فرشتے راستہ بنا رہے ہوں گے. تو ایک مرتبہ پوچھنے کا کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتا. توجہ، بس ایک مرتبہ شاعر نے کہا ھذا الذی یعرفہ بطحا والحرم، یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے، حرم جانتا ہے، اللہ کا گھر اسے پہچانتا ہے، زمزم و صفا اسے جانتے ہیں، صفا مروہ اس کا طواف کرتا. توجہ ہے ذہن گرامی. تو شاعر نے کہا انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ آتے ہیں حجر اسود ان کی گواہی دیتا ہے، یہ آتے ہیں حرم ان کی گواہی دیتا ہے، انہیں یہ پوری سرزمین جانتی ہے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے طواف شروع کیا اور اس نے کہا ہاں یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. بھئی جو بزرگ گزرے وہ تک کہہ گئے ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب امت کو حق حاصل نہیں کہ کہیں یہ ہمارے جیسے ہیں، یہ اور ہیں، امت اور ہے. عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام کا مقام اور عظمت ہے کہ میں جو چند پیش کر میں نے امام کے خطبے کا انتخاب کیا تھا، چند جملے اس کو سن لیجئے گا. میں پورا نہیں پڑھ سکوں گا، گلا سا دینا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ وقت کے اندر بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا پوری. تو عزیزان گرامی، یہ چوتھے امام علیہ السلام کا خطبہ ہے، مشہور معروف خطبہ ہے جو دربار یزید میں امام علیہ السلام نے دیا. میں تھوڑا سا ماحول بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اور یہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو یقین مانیے کہ میں زور نہیں بھی لگانا چاہتا تو میں خود اپنے میں نہیں ہوتا، اور میرے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی فتح کو ویسے پیش کروں کہ جیسے پیش کرنا چاہیے. تو ایک مرتبہ دربار یزید ہے، اول سفر ہے، مصائب پہ نہیں ہے، میں امام کے فضائل سنانا چاہ رہا ہوں انہی مصائب کے اندر سے. تو اول سفر 61 ہجری ہے. یزید نے یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جیسا شام میں وقت گزرا ویسا کہیں نہیں کہ میرے مصائب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوفے کو ویسے سجایا نہیں گیا تھا جیسا شام کو سجایا گیا تھا، جیسا وہاں ناچ گانا ہو رہا تھا، وہ رنگ رلیاں منا رہے تھے اور علی و بطول کی بیٹیاں تھیں. تو 3 دن تک انہیں بہرحال ایک مرتبہ امام سجاد اول سفر دربار میں داخل ہوئے، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. خطبہ دیا، جو خطیب، اس کو خطیب کہا جاتا ہے خطبہ دینے والے کو. تو اس نے جس نے خطبہ دیا اس نے مولا علی کا نام لے کے توہین کی. یہ بنو امیہ کی ایک 70 سال سے زیادہ عادت رہی کہ مولا کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی. اور امام حسین کو باغی قرار دیا، واجب القتل قرار دیا اس نے. اور ایک مرتبہ جب یزید کا چنا ہوا تھا اس نے خطبہ مکمل کیا. اب جیسے چوتھے امام علیہ السلام آئے تو کہا خطبہ ہو گیا، قیدیوں کو لایا جائے، بٹھا دیا جائے.
تو جیسے ہی مولانا سجاد کو بٹھایا گیا، قیدیوں کو بٹھایا گیا، تو بیبیاں ایک وہاں پہ بیبی آپ جائیں گے تو چبوترا بنا ہوا ہے جہاں بیبیوں کو بٹھایا گیا اور بند تھا وہ حصہ، اور مولانا سجاد کو وہاں جہاں غلام بٹھائے جاتے تھے. تو عزیزان گرامی میں سارا ماحول بنا رہا ہوں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ بہرحال فضائل پیش کرنے، لیکن کیا کروں مسائل کے دنیا. ایک مرتبہ مولانا سجاد علیہ السلام کھڑے ہونا چاہتے تھے خطبہ دینے کے لیے. جیسے ہی کھڑے ہوئے یزید نے کہا کہ بھئی انہیں بٹھا دو، یہ ہمارے قیدی ہیں. تو جلاد آگے بڑھے، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں. کہا آپ قیدی ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. امام 23 برس کے ہیں اور امام کو روکا گیا کہ آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ قیدی ہیں، باغی ہیں. یعنی جو کسٹڈی کے اندر ہوتا ہے، جو یعنی زندان میں ہوتا ہے، اس کو کرمنلائز کیا ہوا ہوتا ہے، تبھی تو اس کو زندان میں لے کے جایا جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اب ایک مرتبہ انہوں نے ماحول بنایا کہ نہیں، یہ آپ قیدی ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. جب امیر المؤمنین پہ وقت پڑا تھا تو جناب سیدہ نے خطبہ دیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پہلے علی پہ وقت پڑا تو جناب سیدہ دربار میں آئیں. پہلے علی پہ وقت پڑا تو جناب سیدہ دربار میں آئیں. جناب زینب کو اسی لیے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے کہ چوتھے علی پہ وقت تھا، امام کو بولنے کی اجازت نہیں. اب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا میں خطبہ دوں گی. اب یزید نے ایک مرتبہ کہا روکو، انہیں بولنے کی اجازت نہیں. تو ایک مرتبہ جلاد بڑھا، ہاتھ میں تعزیانہ تھا، اور اس نے کہا آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. اب تک یزید جناب زینب سے بار بار خطاب کرتا رہا تھا، بار بار خطاب کرتا تھا. کبھی سلام کرے کہ مجھ سے بات کریں، کون ہے ان میں علی کی بیٹی، کون ہے جو حسین کا دفاع کر رہی ہے. خطاب کیا. بچے ڈر رہے تھے تو بی بی نے کہا کہ خبردار میری پشت پہ آ جاؤ، یہ کچھ نہیں کر سکتا، میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں، بچوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی نا تو یزید نے کہا بولنے کی اجازت نہیں، آپ قیدی ہیں. تو جناب زینب اب پہلی مرتبہ یزید سے مخاطب ہوئی. وہ بلندی پہ بیٹھا تھا. تو بی بی نے ایک مرتبہ کون روکے گا مجھے، کون روکے گا، یبنت طلقا، توجہ. توجہ ہے، سننا چاہیں گے. اب یہاں جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقا، کون روکے گا مجھے، تو بھول گیا تیرے اجداد کون ہے، کن کا بیٹا ہے. تو طلقا طلیق کی جمع ہے. جب دو افراد میں لڑائی ہوتی ہے نا، جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو زیر کر لے، گرا دے، سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ گرا تو دیا تھا، جا چھوڑ دیا. جسے چھوڑ دے اسے کہتے ہیں طلیق. جناب زینب فرمانی بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے. جب فتح مکہ میں میرے جد رسول خدا بابا علی مرتضیٰ نے تیرے اجداد کو شکست دے کے چھوڑ دیا تھا، تو ان کا بیٹا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں. اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جیسے کہا نا روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. تو جلاد نے پوچھا یزید سے روکوں یا نہیں، کہا نہیں، تعزیانہ مار اور روک دے. سارا مجمع کھڑا ہو گیا، 700 کرسی نشین تھے. کہا یزید یہ بوڑھی بیوی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بھائی بیٹے مارے گئے، ہاتھ بندھے، یہ کیا کر سکتی ہے، بولنے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے جس خاندان سے ہے، جس کی بیٹی ہے، جب یہ بولتے ہیں ہمیں نابود کر دیتے ہیں. یہ ایک خطبہ دے گی ہمیں ختم کر دے گی، میرے خاندان کو ختم کر دے گی، میں بولنے نہیں دوں گا. تو اس نے روکا. سارے درباریوں نے کہا یزید رک جا، ہم سننا چاہتے ہیں یہ بی بی کیا کہنا چاہتے ہیں. اب جناب زینب نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ کہا یا یزید کد قیدک وسایا سائیک ناصب جہدک واللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا. وقت نہیں ہے، ترجمہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جب ماحول بن گیا نا، سارا مجمع رونے لگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ماحول تبدیل ہو گیا. سارا دربار ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب بی بی نے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، تو اب جناب زینب کبریٰ نے چوتھے امام کو دیکھا.
اور ایک مرتبہ کا قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے۔ اب یزید نہیں روک سکا چوتھے امام کو خطبے سے، کیونکہ بی بی نے مجمع سے منوا لیا تھا، مجھے باز مت مانتے ہو، یہ میرا بھی امام ہے۔ جب جناب چلیے گا سے جانے کے لیے وقت تو تمام ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے گھڑی صحیح نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب جب جناب زینب نے ماحول تبدیل کر دیا، یزید کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ جملہ یزید کا ہمیں سناتے رہتے ہیں، ارے نہیں اس نے تو کہا تھا میں نے نہیں مارا۔ جب مولا سجاد نے خطبہ مکمل کیا نا تو یزید نے جملہ کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا تھا، نہیں ہے مجمع۔ جب وہ لائے گئے نا قیدی اہل بیت تو اس وقت کہہ رہا تھا، خطیب سے کہہ رہا تھا کہو واجب القتل تھا، باغی تھا، مارنا ضروری تھا، اور ناز کر رہا تھا، چھڑی مار رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی 2 خطبے مکمل ہوئے کہ میں نے نہیں مارا، نہیں ہے مجمع ابھی بھی۔ پہلے کہہ رہا تھا واجب تھا مارنا، اب کہہ رہا میں نے نہیں مارا، کیوں؟ دیکھ رہا بغاوت ہو سکتی ہے۔ بھائی اس نے دل سے نہیں کہا تھا میں نے نہیں مارا۔ جب ایک مجرم اپنے جرم سے دامن بچائے، سمجھ لو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اقبال جرم کہا جاتا ہے ٹو پلیڈ گلٹی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا، اب جناب زینب نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے جناب سید الشہداء کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ یزید مان رہا ہے مارنا غلط، ابھی تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مارنا غلط تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، پہنچ رہی ہے بات۔ اب ایک مرتبہ جب جناب سید سجاد کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ ایھا الخاطب، اب مجمع کہنے لگا اے سید، اے قیدی، ابھی تک لوگ جانتے نہیں کون ہے، اے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ نہیں ہے مجمع، کہہ رہے ہیں ممبر پہ آ جائیے، جہاں سے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا جمعے کے خطبہ پڑھانے والے نے۔ تو امام نے کہا ھذا الاعوت، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ امام نے فرمایا ھذا، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، یہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ نہیں پہنچا سکا۔ بھئی جب ممبر سے محمد و آل محمد کی تعریف ہو، فضائل بیان ہو تو ممبر ہے، توہین ہو تو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حاضر احمد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ مجمع نے کہا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس بی بی کے آپ امام ہیں جس کا خطبہ سن کے ہم رو رہے ہیں، آپ ممبر پہ آ جائیں۔ امام آئے اور امام نے ایک مرتبہ کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا، خطاب کرنے والا ہے، بولنے والے، خطبہ دینے والے نہیں۔ خطبہ دینے والے کو خطیب کہا جاتا ہے، جس کا خطبہ قبول ہو وہ خطیب ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جس کا خطبہ قبول ہی نہیں ہے وہ خطیب نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے ولی کے خلاف بولا، اس کا خطبہ قبول نہیں ہے، تو اس نے صرف خطاب کیا۔ امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، اے خطبہ دینے والے، اے خطاب کرنے والے، تو نے خالق کو ناراض کیا ہے صرف اور صرف یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو نے تو اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب کہاں عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم، بغیر ترجمے کے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب یہاں یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ سے بڑے مجاہد کوئی نہیں۔ وہاں کلمہ حق بلند کیا ہے۔
اب مولا نے ایک مرتبہ سنیں گے کہ خطبہ سننا چاہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کی خاموشی جو ہے توجہ کی علامت ہے کہ مجمع آپ کی میں آنکھیں پڑھ لیتا ہوں، چہرے پڑھ لیتا ہوں. آج 22 سال ہو گئے ہیں مدارس پڑھتے ہوئے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام نے کہا اور خطبہ شروع کیا، کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع. یزید شراب پی رہا تھا، اوراق قرآن کو پلٹ رہا تھا، شعر کہہ رہا تھا. شعر سمجھتے ہیں نا؟ نشے کی حالت میں شعر کہہ رہا تھا اور سمجھتا تھا میں فصیح و بلیغ ہوں. اور شعر کیا تھے؟ 2 مثلیں سناؤں گا. یہ 2-4 افراد سننا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل ولا ملک جاء. یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا کہ کہہ دیا ایک محمد نبی تھا، کوئی جبرائیل تھا، کوئی فرشتہ تھا، کوئی خدا تھا، اس نے قرآن بھیجا. یہ سب کھیل تھا. میرے اجداد صحیح تھے، نہ خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ قرآن ہے، کچھ نہیں مانتا. وہ سچا تھا. نشے میں سچ آ رہا تھا اس کے منہ سے. نہ وہ خدا کو مانتا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں امامت نہیں مانتا تھا. یزید خدا کو نہیں مانتا. ایک مرتبہ اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا. یہ حکومت کی خاطر بنی ہاشم نے میرے خاندان کو نیچا کر دیا، اور نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ محمد نبی تھے، کچھ نہیں مانتا. اور وہ تمسخر کر رہا تھا قرآن کی آیات کا، اشعار پڑھ رہا تھا. پھر ایک مرتبہ کہنے لگا اپنے اس نشے کی حالت میں شراب کے جام کو اٹھا کے، آج میرے وہ اجداد جو بدر و احد میں مارے گئے زندہ ہوتے تو ناز کرتے میں نے بدلے لے لیے. میں نے محمد کی آل کو مار دیا، میں نے بدلے لے لیے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی نفرتیں کم نہ ہوں یزید اور بنو امیہ کے خلاف. کبھی بھی دل میں نفرت کم نہیں ہونی چاہیے بنو امیہ کے خلاف. میں جانے گرامی ایک مرتبہ جب اس نے یہ جملے کہے نا تو امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نشے میں بھی بہترین شعر کہہ رہا ہوں، فصاحت و بلاغت کر رہا ہوں، قرآن کا جواب دے رہا ہوں. امام نے جواب دینا شروع کیا. امام نے کہا فوج تیری، تخت تیرا، تاج تیرا، سکہ تیرا، تلوار تیری، سپاہی تیرے، دربار تیرا، سن ہم کون ہیں. پتہ نہیں کہ ہاں ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے نا، سن ہم کون ہیں. کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں، تجھے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ادانے کے امام نے فرمایا کہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 ہمارے فضائل. اللہ نے 6 ہمیں چیزیں عطا کی. کیا کیا چیزیں عطا کی؟ ہمیں عطا کی، تجھے نہیں. یہاں آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتا یہ سارے شیعہ ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اپنوں میں خطبہ بھی سنانا آسان ہے، مجھے پتا ہے جو دیکھنے والا ہے محبت میں آیا. امام جانتے ہیں یہ دشمن کا دربار ہے. اس کے باپ نے علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، پتہ نہیں ہے یا نہیں. وہ مولا کا نام لے کے گالی بکتا تھا، لان کرتا تھا. امام نے کہا اسی دربار میں میں بتاتا ہوں جہاں تیرے باپ دادا آرزویں لے کے مر گئے. میں اپنے انداز سے پیش کروں. جناب زینب کہہ رہی تھی یزید ہمارا نام مٹنے والا نہیں، یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا. نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج، نہ تیری حکومت، نہ تیرا سکہ. اسی شام میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. ایزان گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا تو اب سن ہم کون ہیں. اعطینا ستا. میں صرف یہ 6 چیزیں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی آل محمد کو. اب سارا دربار سن رہا ہے یہ کون ہے، تعارف کروائیں اپنا. امام نے کہا اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین.
بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ کی محبتوں کی خاطر پیش کر رہا ہوں. اعزان گرامی، ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا کہ اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، تیرے پاس علم نہیں ہے یزید، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. والحلم، حلم بردباری، فوربیرنس، صبر و برداشت اللہ نے ہمیں عطا کیا. تو اتنی توہین کر چکا، اس کے باوجود سن میں کیا کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، لیکن جتنے بھی افراد گزرے ہیں نا ان کے آخری وقت میں دیکھ لیجئے گالیاں بکتے نظر آئیں گے، اور آل محمد سجدوں میں فزت و رب الکعبہ کہتے نظر آئیں گے. خدا کی قسم ایسا ہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے دشمنان اہل بیت کو کہ کسی نے ایک مرتبہ پیٹ میں خنجر مارا، گالیاں بکنے لگے اور کہا اس نے مجھے مارا، یہ کافر ہے، مشرک ہے، مار دو اسے. اور گالیاں بکی منبر پہ، میں کہہ نہیں سکتا کون کون سی گالیاں دیں. تو عزیزان گرامی، لیکن مولا کو خنجر لگا، مارنے والا جہنمی، مولا نے قاتل کو کچھ نے کہا پروردگارہ تیری قسم تو نے ہمیں کامیاب بنایا. حسین ابن علی سجدے میں کہتے ہیں پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا. مولا سجاد نرغے میں زنجیروں میں کہا پروردگارہ کیسے شکر ادا کروں تیرا، تو نے جتنی عزت ہمیں دی ہے. عزت تخت سے نہیں آتی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. امام نے کہا اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، بس سماحت، بزرگواری، عزت، سماحت. ہمارے جب مہاراجوں کا نام لکھا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں سماحت و آیت اللہ، محترم جناب آیت اللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ چوتھے امام کا جملہ، اللہ نے سماحت ہمیں دی، بزرگواری ہمیں دی، عزت ہمیں دی. اور یزید تخت پہ بیٹھنے سے عزت نہیں آتی، بوڑھے ہو جانے سے عزت نہیں آتی. کچھ جوان ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، پھر بھی باعزت ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے جانے کی نا، آپ کی محبتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. امام نے کہا یہ سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو کیا سمجھتا کہ اتنا قیمتی موتیاں لگا کے، اتنے قیمتی لباس پہن کے آ جائے گا، اگر تیرے ہاتھ میں سونا چاندی ہو جائے گا تو تجھے عزت مل جائے گی؟ یہی تیرے ہی درباری گھر جا کے تجھے گالیاں بکیں گے. اور جو گھر جائے گا، گھر جا کے رو کے کہے گا تیرا بھی ہوگا تو کہے گا وہ بی بی بڑی باعظمت ہے، وہ جو قیدی تھا بڑا باعظمت تھا، اس کا کلام بڑا جاندار تھا، اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا، لب خشکی کے اندر تھے، پانی نہیں ملا تھا، فاقہ تھا لیکن زبان پہ تسبیح تھی. عزیزان گرامی یہ آل محمد ہیں، کسی اور کا کیا تقابل ہے. امام نے کہا اعطینا العلم والحلم والسماحت. آواز گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، سینہ ساتھ نہیں دے رہا، تھوڑا سا پڑھوں گا کہ ہمیں اللہ نے علم دیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی، والفصاحت یزید شراب کے نشے میں شعر کہنا اور ہے. اے یزید قید سلاسل میں ہونا، پھپھیوں بہنوں کے ساتھ قید میں ہونا، وہاں پہ خطبے دینا، یہ بڑا مشکل ہے. یزید آ کے دیکھ ہماری فصاحت اور ہے، خطاب نہج البلاغہ اور ہے، سیدہ کا خطبہ اور ہے، زینب کبریٰ کے خطبے اور ہیں. والفصاحت اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. میں ایک جملہ یہاں روک کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں یہ جملہ مسائب ہی کا کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا. میں جانے کی رامی خدا نہ کرے یہ میرا برخوردار بہت اچھا کلام کہنے لگا، انہوں نے ان کے والد بھی پڑھا، شعر بہترین. لیکن اگر پریشان ہونا ان سے یا کسی بھی ادیب سے پوچھ لیجیے، شعر نہیں ہوتا. جب انسان کا ذہن مشوش ہو نا، بیمار ہو، پریشان ہو، میں لکھتا ہوں، میری کئی کتابیں چھپی ہیں، جب انسان بیمار ہو، پریشان ہو، بیماری ہو نا تو لکھا نہیں جاتا. اور اگر گھر میں جنازہ پڑا ہو تو بالکل نہیں انسان کا دماغ کام کرتا، بولا نہیں جاتا، مجلس نہیں پڑھی جاتی. ارے اپنے آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء
اپنے ماں باپ کا انتقال ہونا تو کسی اور سے کہتے ہیں مجلس پڑھا دو، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں جنازہ، اور اگر ایک ہی گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں اور وہاں پہ خطبہ دینے والے اتنے فصیح و بلیغ خطبے دیں کہ کہیں خطبہ زینب کبریٰ بنے، کہیں سید سجاد کا خطبہ ہو، اتنی فصاحت و بلاغت. امام نے فرمایا ہو یزید سن، اللہ نے 6 چیزیں اعطینا ستن، اعطینا العلم، میں مکمل کر دوں اگر بات سننا چاہیں بھئی آنسو کے ساتھ سن لیجیے گا. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت، اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی. والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں دی. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اے یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. او یزید تخت پہ بیٹھ کے تلوار کے زور سے جسموں پہ راج کرنا اور ہے، اور دلوں پہ راج کرنا اور ہے. ہم دلوں پہ راج کرتے ہیں. بس پاکستان والے دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید برطانیہ میں بھی موسم خراب ہو گئے ہیں کہ مولانا کو اتنا پسینہ آ رہا ہے. وہاں پہ بھی کراچی میں تو آتا ہی ہے پسینہ. یہ عزیزان کرام میں نے خون جگر دیا، پورا زور لگا کے پڑھا. عزیزان کرام صرف اور صرف یہ ایام ایسے ہیں کہ جن کے پورے سال صرف مصائب ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ ایسے جشن ہیں کہ جو پورا زور لگا کے پڑھتا ہوں. عزیزان کرام چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں عطا کی. یہ ہمارا تو رب ہے. میں 5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں بات. ہمیں مومنوں کے دلوں میں محبت عطا کی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی، اگر آپ کسی منافق کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیں گے آپ کی محبت نہیں کرے گا، اور مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے تو بغض نہیں رکھے گا. یہ آپ کے دلوں میں محبت ہے نا. تو عزیزان گرامی شکر ادا کریں ماں باپ کی تربیت کا. خصوصاً نبی پاکستان کے کرکٹر ہیں، وہ کربلا ہو کے آئے ہیں، اور نام لیے بغیر، آپ کو پتا میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ نے نام لے دیا ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا نام صحیح لیا ہے. تو وہ ابھی کربلا گئے. شیعہ نہیں، صرف بیوی شیعہ تھی. تو کہا کہ بھی چلو ہمارے ساتھ، زیارتوں پہ جانا چاہتے ہیں. چلے گئے. واپس آنے کے بعد کہا بھئی آپ نہ مذہبی ہیں نہ شیعہ ہیں، یعنی میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بہت متاثر ہوں، جو تھوڑا سا سنا تھا نا میں بہت متاثر ہوں. تو کہا کہ آپ کربلا گئے تھے؟ کہا میں آل محمد کا عاشق ہوں. تو پوچھا یہ آل محمد کون ہے؟ یہ جو اس کو بالکل ہی کچھ. تو کہا یہ آل محمد کون ہے، کیسے محبت؟ تو اس نے کرکٹر ہوتے ہوئے، مذہبی نہ ہوتے ہوئے جملہ کہا. اس نے کہا آل محمد کی محبت باپ کے خون سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. بات پہنچ رہی ہے ایذان گرامی؟ ایذان گرامی یہ دعا دیں اپنی اپنی ماؤں کو. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اگر تم میں سے کوئی ہماری محبت دل میں پائے تو اپنی ماں کے لیے دعا کریں. یہ اس کا پاک کردار تھا کہ آپ آل محمد کی ولا رکھتے ہیں. میں اسی پہ مکمل کروں، مجھے جملے پیش کرنے تھے. امام نے فرمایا وَفَضِّلْنَا بِالسَّبْعِينَ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 فضیلتیں ہمیں دی. وَفَضِّلْنَا بِالسَّبْعِينَ کہاں تعارف کروا رہے ہیں؟ دربار یزید میں، جہاں پابندی تھی مولا کے نام پہ. تو اس نے ایک مرتبہ کہا بِفَضِّلْنَا، جب پوچھا اس نے سوال کیا کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. نہ سجاد کہا، نہ زین العابدین کہا، نہ سید الساجدین کہا. کہ کون ہوں؟ کہ حسین کا بیٹا علی. نہیں ہے مجمع، حسین کا بیٹا علی ہوں. کہ مجھے تو بتایا گیا تھا وہ مارے گئے کربلا میں. کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. کہ یہ سارے سر مردوں کے، بچے کا سر کس کا ہے؟ کہ علی ابن حسین الاصغر. یہ بھی علی ہے، حسین کا بیٹا، نام اصغر ہے. کہا آپ کے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی رکھا. کہ میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے ہر بیٹے کا نام علی رکھتے.
دنیا کو علی کے نام سے پہنچا. مولا نے کہا پھر میں اسی جہاں پہ دربار میں میرے بابا کے نام پہ پابندی رکھی گئی تھی اسی دربار میں علی علی ہوگا. آج میں نے تو کہا تھا 10 منٹ ہو چکے ہیں، بس یہ جملہ سن لیجیے گا. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہمارے 7 فضائل ہیں. اور پھر امام نے کہا وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وہ جو کل کا کل اختیار رکھنے والے نبی ہیں نا، وہ محمد ہم میں سے ہیں. عزیزان گرامی، مولا کا خطبہ چل رہا تھا، ابھی آگے کے ابھی کافی جملے ہیں، 2-3 بند ہیں، میں پورا نہیں پڑھ رہا، 2-3 بند ہیں. جب اس نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو سارا کا سارا معاملہ پلٹ گیا، تو ایک مرتبہ اس نے مؤذن سے کہا اذان دے. اس نے کہا اذان کا تو وقت نہیں ہے. کہا اذان شروع کر دے. اس نے اذان شروع کی. جیسی اذان شروع کی امام خاموش ہوگا. جو وارث ہوتا ہے اس کا طریقہ بتاتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا، کیونکہ اذان کا تو وقت تھا نہیں. امام نے مؤذن کو روکا. پھر ایک مرتبہ کہا او یزید یہ بتا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کے لگ رہا تھا کہ منہ میں بہت زیادہ وزن آ گیا ہے، بول نہیں پا رہا، کچھ جواب نہیں سوچ رہا. پھر امام نے خود ہی جواب دیا کہ اگر تو کہے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو مانتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے تو ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ ایک مرتبہ مجمع میں بغاوت ہونے لگی. ایک یہودی کھڑا ہو گیا، کہا یزید اگر حضرت موسیٰ کی نسل سے کوئی ہوتا تو ہم اس کا احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا تھا جس کو تو نے مار دیا. یزید نے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا، کہا اے یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے ان کی اولاد نہیں، نسل نہیں، لیکن اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی نا، عیسائیوں کے پاس سواری بھی ہوتی، حضرت عیسیٰ کا خچر بھی ہمارے پاس ہوتا نا، تو ہم اس کا بھی احترام کرتے کہ عیسیٰ کا ہے، یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی مار دو. کتنے افراد کو قتل کرواتا. ایک مرتبہ مجمع کہنے لگا یزید تو نے تو کہا تھا باغیوں کو لایا ہوں، یہ تو آل رسول ہیں. میں بات مکمل کر دوں. تو امام نے فرمایا وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے. پھر امام نے فرمایا وَمِنَّا الصِّدِّيقِ، کہ اس امت کا صدیق ہم میں سے ہے. صدیق ہم میں سے ہے. صدیق کون ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں اسی کو لے جاتے. اگر کوئی صدیق ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے، نہ لے جانا بتا رہا ہے. بس بے عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ صدیق اس امت کا ہم میں سے ہے. جو صادق نبی کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے. علی صدیق اکبر ہیں تو کہ صدیق اس امت کا ہم میں سے. کہ منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے. آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں اسد اللہ تو صرف علی بن ابی طالب ہے، نہیں، حضرت حمزہ بھی اسد اللہ ہے، حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ ہے، حضرت عباس بھی اسد اللہ ہے، لیکن صرف علی ہیں اسد اللہ الغالب. نہیں پہنچا سکا. بھئی اسد اللہ تو اور بھی ہیں، سارے امام اسد اللہ، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب، یعنی جو اللہ کے شیروں پہ بھی غالب ہو. میں نے دیکھا کہ آپ لوگ زبردستی پڑھوا لیتے ہیں، ویسے داد اتنی دے دیتے ہیں کہ اگلا مر جائے پڑھ کے، گلا بند ہو جائے، اگلے سارے جشن خراب ہو جائیں. تو عزیزان گرامی میں مکمل کر رہا ہوں بات کو. یہاں مولا فرماتے ہیں 7 ہمارے فضائل، نبی مختار ہم میں سے، اس امت کا صدیق ہم میں سے،
اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے، وہ منت تیار، وہ جو 2 پروں والا پیغمبر نے کہا تھا وہ جعفر تیار ہم میں سے، منت سبتین، اس امت کے حسن و حسین سبتین ہم میں سے، وہ منا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ توجہ، اور یہاں پہ بعد میں لکھا کہ جناب سیدہ کا نام لیا، مجھے بحث نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا خط اٹھا کے دیکھیے، ایک خط ہے، سید رضی کہتے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرا نہج البلاغہ کا سب سے پسندیدہ خط یہ ہے، وہ مولا علی نے لکھا تھا یزید کے بھی باپ کو، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، اسے لکھا تھا، خط لکھا تھا، اس نے لکھا تھا یا علی جنگ بند کریں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں تو ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، ادھر کا حکومت آپ کی ادھر کی۔ تو مولا نے ایک مرتبہ سے جواب لکھا، جو پہلے امام نے خط میں لکھا تھا چوتھے نے دربار میں سنایا۔ اسی جملے پہ مکمل کروں گا، پورا خون جگر دوں گا، مجمع اگر جملوں کو پہنچ گیا تو پھر اب یہاں نہیں ہوں، کچھ دیر کے لیے نجف پہنچ جائیں گے، میرا وعدہ ہے آپ سے، اور جو لوگ سن چکے ہیں وہ دوبارہ محبت کے ساتھ سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، مولا نے ایک مرتبہ لکھا یزید کے باپ کو، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، من النبی و منکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، یزید کا دادا، نام نہیں بتاؤں گا، رشتوں سے پہنچ جائیے گا، جو رشتوں سے بھی نہ پہنچے پھر اس کی قسمت۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ تو مولا نے کہا ہم میں سے نبی، من النبی ومنکم المکذب، تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا۔ پھر امام نے فرمایا کہ منا اسد اللہ، ہمارے خاندان سے اللہ کا شیر حمزہ، ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے شیر۔ یہ معاویہ کے ماموں کو کہا ہے۔ اب اور رشتے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ منا سیدۃ النساء، ہم وہ جن کے خاندان سے عالمین کی کائنات کی جو ملکہ بی بی ہے، مکمل کر رہا ہوں، سن لیجئے گا، منا سیدۃ النساء ومنکم حمالۃ الحطب، جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں ام جمیل کے، ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، معاویہ کی پھپھی تھی، کتنے رشتے بتاؤں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا خبردار اپنے خاندان کا مقابلہ نہ کرنا، ہمارے خاندان سے کائنات کی ملکہ، تمہارے خاندان سے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پھر مولا نے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، ومنکم صبیۃ النار، تم وہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے۔ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے، مولا نے نہ لکھا۔ میں نے کہا تھا آخری جملہ سن لیجئے، میں اگر مولا نے نہ لکھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا مقابلہ نہ کرنا، ہمارے خاندان سے جوانان جنت کے سردار، تم وہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لو، اتنی بڑی بڑی فوجیں ماری جائیں گی، اگر تجھے لوگوں کے مرنے کا اتنا ہی دکھ ہے تو ایک تلوار تو لے، ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ توجہ، میں اپنے انداز سے پیش کروں، خون جگر دے رہا ہوں، گلا بند ہوتا ہے تو بند ہو جائے، اسی پہ موت آ جائے مجھے قبول ہے۔ اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے کہا ایک تلوار میرے پاس بھی ہے جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے میں نے تیرے بھائی
ماموں اور نانا کو قتل کیا تھا. پھر مولا فرماتے ہیں علی وہی علی ہے جو بدر میں تھا. سنیں گے؟ پڑھوایا آپ نے. توجہ ہے، میں جملہ مکمل کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے جو بدر و احد میں نے اٹھائی تھی. نہ تلوار کند ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں نہ تلوار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا ہے. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. یقین مانے میں نے اپنے واقعاً خون جگر دیا ہے. جو حضرات جانتے ہیں نا میری صحت کی حالت جانتے ہیں. یقین مانیے کہ جتنی طاقت میرے میں تھی اس سے زیادہ میں نے طاقت لگائی. میں ویسے بیان کر دیتا تب بھی مجھے پتا تھا بات پہنچ جائے گی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے. اتنا زور لگائے بغیر ذرا فاتح خیبر کی بارگاہ کے اندر عقیدت پیش کر کے بتائیں. یہ جناب سلمان کیا ویسے ہی آ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ کیوں در سیدہ پہ اپنی آواز سے صفائی کیا کرتے تھے؟ یہ زیادہ عقیدتیں ہوں تو مقام زیادہ بڑھتے ہیں. یہ جناب قمبر مولا نے آزاد کر دیا تو چلے جاتے. آزاد کر دیا کہ یا علی آپ نے آزاد کیا، میں نے تو لکھ لیا پوری زندگی آپ ہی کے در پہ رہوں گا. عزیزان گرامی جتنی آپ اپنی پوری طاقت دیں گے آل محمد کی ولا میں اور لوگوں کے ایمان کے اندر ایک مرتبہ تقویت محسوس ہو، بس سمجھ لیجئے آپ کی محنت پوری ہو گئی ہے. آل محمد فرماتے کہ مولا عالم حق، عالم ربانی اور عالم سو کی پہچان کیا؟ کہ جس کی گفتگو سننے کے بعد ہم سے دور ہو جاؤ سمجھ لو یہ برا ہے، ہم سے قریب ہو جاؤ سمجھ لو صحیح ہے. ہم نے کوشش کی ہے آپ کا آل محمد سے رابطہ مضبوط ہو رہا ہے. عزیزان گرامی یہ آل محمد کی آج بھی مظلومیت ہے کہ ان کے مقام کو بیان نہ کیا جائے. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے. گھنٹہ میں خدا گواہ ہے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. بالکل 40-45 منٹ سوچ کے آیا تھا. کہا بھی تھا میں نے، پھر بھی فیصلہ کیا تھا کہ نہیں پڑھوں گا. لیکن یقین مانیں کہ یہ ایام ایسے ہیں، دنیا میں ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے اور ہر جگہ پہ ایک عقیدتوں کے ساتھ آج بھی 3 دن مسلسل مجھے پتا ہے کمپلین ہوتی رہی لوگوں میں، ہم آنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں، نہیں یہ آ سکتا یہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ پابندیاں ہیں، امام بارگاہوں کی مجبوریاں ہیں، ان کو ایک ایلوکیٹ سلاٹ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ افراد نہیں آ سکتے. پروردگارہ وہ ہماری پرانی رونقیں لوٹا دے. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. پروردگارہ ہمارے بہت سے مومنین اس وقت مریض ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. آج کے بانی جشن سجاد حسین صاحب اور ان کے سارے خاندان کی طرف سے اہتمام کیا گیا. پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار مولا سجاد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس امام بارگاہ کو دنیا چک میں ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو پروردگارہ زندگی میں بار بار آل محمد کی زیارات نصیب فرما، ہم سب کو بار میں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.